مورچے تھے وہاں سے نعرے تکبیر کی آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے، جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا. نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا. اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائید آئی. ہزاروں واقعات ایسے ہیں. یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں. آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، الک نگری دیکھیے، تلاش دیکھیے، ان کی اخبار میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں. جب 65 کی لڑائی شروع ہوئی، ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہداء کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں. یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے. یہ باتیں کہ دشمن کے طیاروں ان کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پل پہ بمباری کرنی. وہ پائلٹ پکڑا گیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ کہتے ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پل ہے، مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے، میں کس پہ بمباری کروں؟ یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ آپ کی گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید لباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے. یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے، 35-40 کے قریب بم پنڈی پہ گرے، صرف 5 بم پھٹے، وہ بھی ویرانے میں، باقی بم پھٹے نہیں. فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے. جنگ بدر پہ ہوا تھا نا ایسا، 313 مسلمان، 1000 دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر 1000 ملائکہ نازل کیے. اور یہ بات صرف 1400 سال پہلے پہ محدود نہیں ہے. جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے تو اللہ کی تائید و نصرت آئے گی. 65 سب سے خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے. ویسے تو 63 سال کی تاریخ میں اگر یہ پاکستان قائم ہے تو ہمارے شہداء کی وجہ سے، ہمارے غازیوں کی وجہ سے. آپ سیاچن کے مجاہدین سے پوچھئے، وہ آپ کو ایسے ایسے معجزات سناتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی تائید ہو رہی. کارگل والوں سے پوچھئے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے. مگر 65 چونکہ ہماری تاریخ کا ایک خاص رومانٹک دن، غیر معمولی واقعات ہیں. ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا. جب لاہور پر حملہ کیا انڈین ڈویژنز نے تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لاہور اب صرف 3 میل 4 میل دور رہ گیا، بس تمہاری آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لاہور تمہارے قبضے میں. مزاحمت شدید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لیے. اس کیفیت میں لاہور تقریباً 14 میل دور تھا. وہ جو سڑک آ رہی تھی لاہور کی طرف 14 میل دور تھی. اس زمانے میں وائرلیس انکرپٹڈ نہیں ہوتے تھے، جو کمیونیکیشن ہوتی تھی دونوں طرف سے سنی جا سکتی تھی. آج کل کی ٹیکنالوجی ہے کہ وائرلیس خفیہ ہوتے ہیں، آج دوسری بات نہیں سنی جاتی. تو وائرلیس پہ جب ہمارے جوانوں نے، ایک افسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 3 یا 4 میل دور لاہور رہ گیا، اور اس وقت لاہور 14 میل تھا. 14 میل دور. تو اس وقت اس افسر نے، ہمارا وہ زخمی افسر نے اپنے مورچے سے نکلا ہے، سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لاہور 14 میل، اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے اور اس کو انڈیا کی طرف لے کر گیا ہے، آگے مزید 2 فرلانگ آگے، اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نقطہ لگا کے 0.2 ایڈ کیا ہے اور لکھا ہے 14.2 بلڈی مائلز. اور وہ کتبہ لگا کر واپس پہنچا اپنے، تاکہ دشمن کے ٹینک جب آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 3 کلومیٹر یا 3 میل یا 4 میل نہیں، 14.2 بلڈی مائلز تھا لاہور، اور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا. اور یہ وہ جذبے تھے. جب شہداء پہنچنا شروع ہوئے سی ایم ایچ میں، پیچھے کچھ افسرز اور کچھ جوان شہیدوں کو لے کے جب پیچھے واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے. تو ان زخمیوں کو ریسیو کرنے کے لیے نرسز تھی، ہاسپٹل کی نرسز تھیں جو زخمیوں کو ریسیو کر رہی تھی. کوئی ڈاکٹر سارے سرجن تھے، آپریشن میں تھے، زخمی آ رہے تھے. تو شہداء کو انہوں نے نرسز کے حوالے کیا کہ آپ ان کو تیار کریں اور رکھیں ایک طرف، تاکہ بعد میں ان کو بریل کے لیے لے جایا جائے گا. تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنیں اور بیٹیاں ان شہداء کو ریسیو کر رہی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیرو دلیرو، سینوں پہ گولیاں کھانا، پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیرت پشت پہ گولی کھا کر آیا ہے. یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں آگے کہ چیخیں نکل گئی اگلوں کی کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پیچھے ہماری بہنیں کھڑی ہیں، اور سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینوں پہ کھائیں گے. یہ وہ باتیں یونٹوں کے اندر ہوئی ہیں. یہ باتیں نہ ٹیکسٹ بکس میں لکھی جاتی ہیں نہ کتابوں میں. یہ وہ باتیں کہ جو فوجیوں کے سینوں میں دفن ہے کہ ہمارے، یعنی جو بات ہم نے آپ کو بتائی کہ جس طرح معجزات وہاں پر ہو رہے تھے، یعنی جس طرح کا دباؤ دشمن کی طرف سے پڑا ہوا تھا اور جس طرح قربانیاں دی جا رہی تھی اور معجزات ظاہر ہو رہے، جیسے بات کی کہ یہ سننے میں نہیں آیا کہ توپیں اپنی آخری حد سے زیادہ مار رہی ہوں. جب دشمن کھلا یعنی ایک موقع ایسا آیا
کہ توپخانہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے. توپخانے کا کام یہ ہوتا ہے کہ دور بیٹھ کے دشمن کے اوپر فائر کرے, آگے انفینٹری ہوتی ہے, مورچے بنے ہوتے ہیں. صحیح. ایسے بھی موقع آ گئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپخانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ براہ راست توپخانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی. کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سیالکوٹ میں لڑی گئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں اگر کوئی ٹینکوں کی لڑائی لڑی تو گئی سب سے بڑی وہ سیالکوٹ کے محاذ پہ وہ لڑائی لڑی گئی. اور مگر ہم ایسے بھی موقع آئے کہ جب ہمارے توپخانے کو براہ راست, یعنی ایک موقع پہ ایک فوجی اصطلاح میں اگر بات کریں تو باقاعدہ ایک آرٹلری آفیسر نے کمانڈ دی کہ ایچ ای ان لوڈ اینڈ اے پی لوڈ, یعنی ہائی ایکسپلوسو شیل نکال دو اور اب آرمر پیئرسنگ شیل لوڈ کرو, کیونکہ اب توپ اور ٹینک کی براہ راست لڑائی شروع ہونے والی ہے. اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے, یعنی اور ٹینک ایڈوانٹیج میں ہوتا ہے کیونکہ ٹینک موبائل ہوتا ہے, حرکت کر سکتا ہے, توپ ایک جگہ پہ رکی ہوتی. اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھند بھیج دی, بیچ میں دھندیں آ گئی جس کی وجہ سے دشمن کے ٹینک رک گئے, اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن خوف طاری کر دیا اللہ نے. تو یہ اللہ کے اتنی بڑی تائید اور معجزہ اور کرم اور احسان تھا میرے مالک کا. یہ بات ہم نے کی کہ پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس قائم تھی. ہمارا 2 قومی نظریہ جس پر ہم نے پاکستان بنایا تھا, الحمدللہ اس پر لوگ ایمان کی حد تک یقین کرتے تھے. ہم ایک قوم تھے, ہم سندھی بلوچی پٹھان مہاجر تقسیم نہیں ہوئے تھے. اور ہم اس وقت نہ انڈین میڈیا تھا, نہ انڈیا کی یہ چینل ہمارے پاس پہنچتے تھے, نہ پاکستان کے اندر اس بات پہ شک ڈالا جاتا تھا کہ پاکستان کو سیکولر ملک ہونا چاہیے یا اسلامی ملک, نہ اس بات پہ شک ڈالا جاتا تھا کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا اسلامی تھے, نہ اس پہ شک کیا جاتا تھا کہ علامہ اقبال کا کیا کردار تھا پاکستان کے بنانے میں. اور ہر پاکستانی یہ جانتا تھا کہ ہمارا ازلی ابدی دشمن انڈیا ہے, اور کشمیر ہمارے رگوں میں, ہمارے خون میں, ہماری پاکستان کی دھڑکن کے ساتھ, دل کی دھڑکن کے ساتھ کشمیر ہمارے وجود میں سرایت کرتا تھا. اور اس وجہ سے جب کشمیر پہ جنگ آزادی شروع کی گئی, کشمیر کو آزاد کرانے کی کوشش کی گئی, قوم ساتھ تھی. اور جب اس کے بعد ہندوستان نے حملہ کیا تو پوری قوم, ہمیں متحد کرنے کے لیے ایک پلید دشمن کافی ہوتا ہے. اور وہ بھی جب رات کے اندھیرے میں کمینگی سے حملہ کرے اور یہ دعوے کرے کہ ہم لاہور میں جا کے شرابیں پیئیں گے جمخانے میں, اور پھر لاہور اور سیالکوٹ کے غیرت مند شیر اور دلیر لوگ اپنے گھروں سے ہاکیاں, تلواریں, پستولیں اور لاٹھیاں لے کے نکل آئے اور سرحد پہ جا کے پہنچ گئے. اور فوج نے روکنا پڑا فوج کو ان کو کہ بیٹے آپ کے آگے سرحد پہ شہید ہونے کے لیے کافی ہیں, آپ صرف پاکستان سنبھالیں. جب دشمن کے طیارے لاہور کے اوپر آتے, ڈاگ فائٹس ہوتی تھی, جب دشمن کے طیارے بومبنگ کے لیے آتے تھے اور ہمارے شاہین ان کو چیز کرتے تھے, تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر جوتے پھینک رہے ہیں, جو چیز ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے صرف ان کو مارنے کے لیے. یقین نہیں کریں گے, پورے شہر میں میلہ لگا ہوتا تھا, لوگ چھتوں پہ چڑھ کر نعرے تکبیر لگا رہے ہوتے تھے, اور نیچے سے دشمن کے طیاروں پر لامتے اور گالیاں دے رہے ہوتے تھے. اور آنکھوں کے سامنے جب دشمن کے طیارے کو گرایا جاتا تھا وہاں پر, اس وقت جوش دیکھیں پورے لاہور کا کیا ہو. یار ہم تو T20 ورلڈ کپ لڑتے ہیں انڈیا کے ساتھ آج بھی, تو ہمارے خون جو ہے وہ کھول اٹھتے ہیں. وہ تو سچ مچ کی لڑائی تھی, اور وہ تو ماشاءاللہ ہمارے شاہینوں نے جس طرح مار کے گرایا, قوم کے سامنے مار کے گرایا. کئی دشمن کے طیارے پاکستان اعلان کیا گیا, خطرہ ہوا کہ دشمن نے شاید گوریلے یا دہشت گرد داخل کر دیے, تو پورا لاہور کے شہری اپنے گلی محلوں میں پہرے دینے لگے, پورا شہر نکل کر باہر آ گیا. اور بات وہ یہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو چیز سب سے زیادہ جذباتی کر دیتی تھی کہ فوج کے ساتھ شدید ترین محبت. پیسے نہیں لیے جاتے تھے فوجیوں سے, کہ جب وہ بازار میں آتے تھے, مارکیٹ آتے تھے, کوئی گاڑی کی بیٹری خریدنی ہے, کوئی راشن خریدنا ہے, کوئی چیزیں چاہیے, ہمیں کوئی چیز لوکل پرچیز کرنی ہے, پیسے نہیں لیتے. دکاندار روتے تھے آنسوں سے اگر ان کو پیسے دیے جائیں تو. اور شہزادوں کی طرح ماشاءاللہ سپاہیوں کو رکھا جاتا تھا. جب وہ شہروں میں آتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے, ہار پہناتے تھے. یہ وہ محبت اور تعلق تھی. دیکھیے اسی کے بعد, اور یہ سب کچھ جو کچھ ویسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا, یہی سب کچھ ایسٹ پاکستان میں بھی تھا. بنگالی مسلمان بھی اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پاکستان کے دفاع میں ہندوستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. وہاں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی, تھوڑی ٹینشن ہو گئی, لیکن اصل جنگ اس طرف لڑی گئی. یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بنا تک. ایوب خان کی وہ تقریر, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو سنو. ہماری تاریخ کی عظیم ترین تقریر, قائد اعظم اور علامہ اقبال کی گفتگو کے بعد, باتوں کے بعد, تقریروں اور جوش کے بعد لیاقت علی خان نے وہ تقریر جو قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے کہی تھی, وہ ایک حیرت انگیز تقریر ہے. اور اس کے بعد ایوب خان کی وہ تقریر جو انہوں نے 65 کے دن 1965 میں 6 ستمبر کی صبح 9-10 بجے ریڈیو پاکستان پہ کہی, اس نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا. اور لوگوں نے اسٹیشنوں پہ, ریلوے اسٹیشن کے اوپر, چائے خانوں کے اوپر, اڈوں کے اوپر, بسوں کے اڈوں پہ وہ تقریر سنی ہے, اور سانس روک کے سنی ہے. پورے پاکستان میں ٹریفک رک گئی, سکتہ طاری تھا جب وہ تقریر 10 منٹ کی ہو رہی تھی. اور جب وہ تقریر ختم ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں ایک نعرے تکبیر کس طرح نعرے گونجے ہیں, اور لوگوں نے اپنے ہتھیار نکال لیے, سرحدوں کی طرف دوڑے پاکستان کے دفاع کے لیے. بات وہ یہی ہے کہ جب تک ہماری روحانی اور نظریاتی اساس زندہ ہے,
ہماری یہ قوم زندہ. آپ دیکھیں گے اس کے بعد اسی لیے 1965 کے بعد دشمن نے سب سے پہلا وار جو کیا ایسٹ پاکستان میں ہماری روحانی اور نظریاتی اساس پہ کیا. دو قومی نظریے پہ ضرب لگانے کی کوشش کی, بنگالی قومیت کو فروغ دینے کی کوشش کی, اگرتلہ سازش کر کے شیخ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھ انہوں نے